اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، آج جو ہم آپ کو وظیفہ دینے جا رہے ہیں، اگر کہا جائے کہ یہ وظیفہ رزق کا خزانہ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ایسا وظیفہ جو رزق کے دروازے کھول دے گا، مالی پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، غربت کے دروازے بند ہو جائیں گے، اتنا رزق کے دوسروں میں بانٹتے پھریں گے، محتاجوں مسکینوں کو دیں پھر بھی ختم نہ ہوگا۔ میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیوں کیا؟ کیونکہ قول معصوم ہے، یہ عمل کریں گے تو رزق وسیع ملے گا، آپ کی حاجات بھی پوری ہوگی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بیک وقت 180 مرتبہ سورہ القارعہ کی تلاوت کرے گا تو اس کی حاجات پوری ہوں گی، اور جو شخص اس سورہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اس کی روزی وسیع ہوگی، یعنی آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی اور رزق بھی وسیع ہوگا۔ اگر آپ لکھ کے پاس رکھیں، تعویذ بھی بنوا کے گلے میں ڈال سکتے ہیں، تعویذ اگر بازو پر باندھ لیں تو پروردگار آپ کو رزق کے حلال وسیع عنایت فرمائے گا۔ پڑھتے ہیں آج کی رات کے اعمال کی طرف، جو کہ شب 25 ہے، یعنی 24 اور 25 کی درمیانی رات کی نماز آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جو کہ 20 رکعت نماز ہے، دو دو کر کے پڑھی جائے گی۔ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان اس کی ادائیگی ہوگی، اور اگر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہوں اور درمیان میں اتنا وقت نہ مل سکے تو عشاء کے بعد پڑھ لیجئے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت آمن الرسول سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کی ہر رکعت کا طریقہ یہی ہے جو بیان کیا ہے۔ پروردگار انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رجب میں 25 روزے رکھے تو جب قبر سے اٹھے گا تو اسے 70,000 فرشتے تلقین کریں گے کہ جن کے ہاتھوں میں در اور یاقوت کی چھتریاں ہوں گی، اور ان کے پاس زیورات اور عمدہ لباس ہوں گے۔ وہ کہیں گے اے محبوب خدا، جلدی سے پروردگار کی طرف چلو، تو مقرب لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے بہشت میں جائے گا، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔